فارس کے لوگوں نے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت وہ زردشتی تھے، کافر تھے، مجوسی تھے، تو ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا اور وہ بڑے جنگجو تھے۔ اس زمانے میں فارس کا ایک سپر پاور تھا، تو وہ آ کے مدینہ تک صفایا کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک دفعہ ہم ان کو ایک سبق سکھائیں، بالکل پھر یہ ہمیں تنگ نہ کریں۔ تو اس وقت عمر جو ہے جنگ محاذ پہ جانا چاہتا تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم نہیں جاؤ۔ اس کا خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں نے اس کا بیان کیا ہے، اس میں اس کی عمر کی تعریف نہیں ہے، اس میں اس عمر کی مذمت ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے، آپ جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے، آپ جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا لعنتی شخص کہ جو اپنی طرف سے حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے منہ مبارک کے اندر اپنے الفاظ ڈالنا چاہتا ہے، وہ الفاظ مولا علی کے نہیں، اپنی طرف سے، کہ جب فارس والوں کا ارادہ ہوا کہ مدینہ پاک میں چڑھائی کر دیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ہم آگے بڑھ کے خود لڑیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے انہیں مشورہ دیا کہ ہم مدینہ میں ٹھہریں۔ یہ میرے سامنے وہی خطبہ ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ حضرت علی نے کہا تم مدینہ میں ٹھہرے رہو کیونکہ تم جنگ میں گئے تو تم بھاگ جاؤ گے۔ یہ الفاظ اس نہج البلاغہ کے اندر میرا چیلنج ہے حسن اللہ یاری کو، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے یا دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ سے دکھا دے، منہ مانگا انعام شکست لکھ کر دے دوں گا۔ بس اسی الفاظ میں ہی حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا جائے، اسی خطبہ کے اندر کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا فاروق اعظم سے کہ تم مدینہ میں ٹھہرو کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تم محاذ میں گئے تو تم بھاگ جاؤ گے۔ یہ الفاظ دکھائیے۔ جب مولا علی نے بولے نہیں تو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ بھی خدا کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹو خدا کی تم پر لعنت ہو۔ میں وہ خطبہ سارا پڑھتا ہوں۔ ترجمہ کس کا ہے؟ یہ نہج البلاغہ ہے۔ ترجمہ ہے مفتی جعفر حسین اور خطبہ نمبر ہے 144۔ میں وہی پورا ترجمہ جو جعفر حسین نے لکھا ہے وہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ ان میں سے وہ الفاظ دکھائیے جو مولا کائنات نے حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ تم مدینہ میں ٹھہرو ورنہ مجھے معلوم ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے۔ خطبہ نمبر 144۔ جب حضرت عمر ابن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے آپ سے مشورہ کیا، کس سے مشورہ لیا؟ حضرت مولا کائنات شریع یزدہ سے، تو آپ نے فرمایا اس امر میں کامیابی و ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی و بیشی پر نہیں رہا ہے، یعنی جنگ فارس کے ہم جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے، اس کا معیار فوج پر نہیں ہے کہ فوج زیادہ ہوگی تو جنگ جیت جائیں گے یا فوج کم ہوگی تو جنگ نہیں جیتیں گے، بلکہ فرمایا یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہوا ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، یعنی مسلمان جو اس وقت فارس میں لڑ رہے تھے یہ سارے اللہ کا لشکر ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی۔ اور تم تو کہتے ہو جناب والا سارے نبی پاک علیہ السلام کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرما رہے ہیں کہ جو جنگ فارس میں لڑ رہے ہیں تمام صحابہ وہ اللہ کا لشکر ہے، تابعین جو لڑ رہے ہیں وہ اللہ کا لشکر ہے۔ وَجُنْدُهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَأَمَّدَّهُ، فرمایا یہ اللہ کا لشکر ہے جس کو اس نے تیار کر رکھا ہے اور اس کی وہ مدد کرے گا۔ جندہ، یہ اللہ کا لشکر ہے اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ نے اپنے لشکر کی ایسی مدد کی اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا، یعنی جہاں مدینہ سے نکلتا نکلتا کہاں تک پھیل گیا کہ ادھر رومن امپائر سے ٹکرے لے رہا ہے، ادھر پرشین امپائر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ادھر یمن بھی آ گیا، مصر بھی آ گیا، علاقے پہ علاقہ فتح ہو رہا ہے۔ اور فرمایا اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ ہم سے اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے کس سے وعدہ کیا؟ مومنوں سے کیا۔ سورہ نور آیت نمبر 55، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا اور کیا بھی مومنوں سے، اور حضرت علی فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ وعدہ پورا کرے گا ہم سے، یعنی حضرت عمر ابن خطاب اور مسلمانوں کی جماعت سے کہا رہا ہے، جن کے بارے میں حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں انہی کو خدا نے مومن کہا ہے۔ فرمایا ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا۔ امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے، جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے۔ آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں، اسلام کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے نہیں اور کفر کی وجہ سے نہیں، یعنی جتنے بھی عرب کے اندر ہے وہ سارے مسلمان ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات۔ یا نکالو نہج البلاغہ سے یہ خطبہ، یا کہہ دو علی ہم علی مولا شیر خدا کو نہیں مانتے، ہم حسن اللہ یاری کا کلمہ پڑھتے ہیں۔
حضرت شیر خدا کیا فرما رہے ہیں؟ اہل عرب سارے کے سارے مسلمان ہیں. آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں، اور اتحاد باہمی کے سبب سے فتح و غلبہ پانے والے. اتحاد باہمی یعنی ان میں کوئی دشمنیاں نہیں ہیں. رحماء بینہم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کا یہ مظہر ہیں. مولا پاک کا ایک ایک جملہ حسن اللہ یاری کے منہ پہ چپیٹ ہے اور تھپڑ ہے، اور اس کے ماننے والوں کے منہ پر تھپڑ ہے مولا علی کا. اور اتحاد بہمی کے سبب سے فتح و غلبہ پانے والے ہیں. تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو. حضرت فاروق اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مدینہ میں ہی ٹھہریے اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو، اور ان ہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو جو فارس کی طرف جا رہے ہیں، انہی کو کرنے دو. اس لیے کہ اگر تم نے اس سرزمین یعنی مدینہ کو چھوڑا تو عرب اطراف و جوانب سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے. تو پھر بڑے عرب قبیلے جو کفار ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ ٹوٹ پڑیں گے مدینہ کو خالی سمجھ کے. یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم اپنے پسے پشت غیر محفوظ کر کے گئے ہو. کل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے، یعنی یہ فارس اور یہ سارے جتنے بھی ہیں رومن امپائر اور پرشین امپائر والے، تو آپس میں یہ کہیں گے یہ ہے سردار عرب یعنی عمر ابن خطاب. اگر تم نے اس کا کلا کما کر دیا، کس کا؟ پرشین امپائر کا، تو آسودہ ہو جاؤ گے. تو اس کی وجہ سے ان کی ہرس و طمع تم پر زیادہ ہو جائے گی، یعنی وہ پرشین امپائر کو بھول کر آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہوں گے، اور ہر طرف سے وہ افواج در افواج وہ ٹوٹ پڑیں گے. لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھلنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں پرشین امپائر والے، تو اللہ ان کے بڑھنے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے، اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر بہت قدرت رکھتا ہے. اور ان کی تعداد کے متعلق جو کہتے ہو کہ یعنی وہ بہت زیادہ ہیں، تو ہم سابق میں یعنی سابقہ ادوار میں بھی ماضی میں بھی کثرت کے بل بوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر لڑا کرتے تھے. یہ ہے مولا علی کا خطبہ. یہاں کہاں الفاظ ہے کہ تم جاؤ گے اور مجھے معلوم ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے زبان مبارک میں اپنے الفاظ داخل کرنا چاہتے ہو، اور آگے سارے بدھو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ چیک بھی نہیں کر رہے کہ خطبے کے اندر الفاظ کیا لکھے ہوئے ہیں. اللہ تمہارے شر سے میری پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے.